عزیزو، کشمیر کی سرزمین پر میری پہلی آمد ہے اور بہت کچھ آپ کے درمیان اتنی دیر سے دیکھنے کو ملا۔ ہر جگہ کا کلچر اور ہر جگہ کا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے، اور میرے لیے ایک پہلا اتفاق بھی ہے کہ پوری کشمیری تقریر میں بیٹھ کر سنتا رہا حضرت علامہ گل محمد اظہری صاحب کی، لیکن جو باتیں دل سے نکلتی ہیں وہ کسی بھی زبان میں ہو دل میں اتر جاتی ہیں۔ تو اسی لیے مجھے بھی کچھ کشمیری باتیں سمجھ میں آئی گئی۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ ہوتی ہیں زبان سے نکلی ہوئی باتیں، اور کچھ ہوتی ہیں باڈی لینگویج، اور کچھ ہوتی ہیں دل سے نکلی ہوئی باتیں۔ تو دل سے نکلی ہوئی باتیں اسی لیے میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے غلام تھے صحابہ، وہ افریقہ کے جنگلوں میں بربر قوم کو بھی جب ہدایت دینے کے لیے بات کرتے تھے، قرآن پڑھتے، حدیث پڑھتے، افریقہ کے جنگلات میں رہنے والوں کو کوئی عربی نہیں آتی، لیکن جب صحابہ ان سے عربی بات کرتے تھے تو انہیں سب سمجھ میں آتی تھی۔ سبحان اللہ، نعرہ اور وہ نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی عقیدت و محبت رکھنے والا وہ ہر زمین اور ہر خطے پر حکمرانی کر ہی لیتا ہے۔ بہرحال جو تجربے کی باتیں ہیں، کشمیر کو ہم نے بہت ٹھنڈا 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 سنا ہے پہلے سے بھی، اور ہے بھی۔ بے شک کشمیر کا ٹیمپریچر مائنس میں چلا جاتا ہے، ہوتا ہے، بے شک، لیکن میں نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ ایمانی ٹیمپریچر ہمیشہ 50 ڈگری سے اوپر بھی ہوتا ہے، سبحان اللہ، نعرہ کیونکہ یہ وہ سارے نعرے بعد میں لگا دیں گے ایک ساتھ۔ آپ ابھی پوری تقریر کے بعد ایک ساتھ نعرے لگا لیں گے انشاءاللہ، تھوڑی باتیں ہماری ہو جائیں۔ اردو سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ جی۔ اور حقیقت میں جس ٹیمپریچر کی ضرورت ہے وہ کشمیریوں میں موجود ہے، جو جذبہ، ایمانی جذبہ تمہارے اندر موجود ہے، اللہ اسے ہمیشہ سلامت رکھے۔ اور ایسی سرزمین پر جہاں ٹیمپریچر مائنس ڈگری میں جاتا ہے، عام طور پر لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ لوگ بھی ٹھنڈے ہوں گے۔ موسم ٹھنڈا ہے لیکن لوگ ٹھنڈے نہیں ہیں، اور ٹھنڈے ہونا بھی نہیں، اس لیے کہ ٹھنڈا ہونا یہ ایمان والے اور مسلمان کی شان نہیں ہے۔ ہاں، اپنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اور امن کے لیے ہمیشہ ٹھنڈا رہے گا، لیکن جب گستاخی ہو میرے مصطفیٰ کی، اس وقت اگر کوئی ٹھنڈا رہتا ہے تو وہ بے غیرت آدمی ہے، بے شک، وہ بے غیرت آدمی ہے، اس کے اندر کوئی غیرت باقی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے استاد تھے، انہوں نے ہمیں نصیحت کی تھی کہ بیٹا جب بھی بات کرنا تو نرم بات کرنا، لوگوں سے گفتگو کرنا تو نرم انداز میں بات کرنا، مسکرا کر کے لوگوں کا استقبال کرنا۔ ہم وہی کرتے آئے، تقریر بھی نرم ہی کرتے رہے، لیکن ہمارے استاد نے ایک نصیحت یہ بھی کی تھی، ہمیشہ نرم بات کرو، مسکرا کر کے لوگوں سے ملاقات کرو، لیکن جب حضور پاک کی شان میں گستاخی کوئی کرے تو پھر زبان بھی نرم نہیں ہونی چاہیے، دل بھی ٹھنڈا نہیں اور دماغ بھی میٹھا نہیں۔ ہاں، زبان میٹھی، دماغ ٹھنڈا اور دل نرم ان کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے اگر ہم سے کچھ سخت جملے نکلتے ہیں تو وہ دشمنان اسلام کے لیے، بے شک، اعداء اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے دشمنوں کے لیے۔ اللہ کریم آپ سب کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ اس مائک کا ایکو کم کر دو، ہم نعت نہیں پڑھ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، تاکہ آپ کے سمجھ میں صاف آ سکے۔ آپ کے علاقے میں ہو سکتا ہے میں پہلی بار آیا ہوں، لیکن علامہ گل محمد اظہری صاحب، ان سے ہمارے بہت پرانے تعلقات ہیں۔ جامعہ ازہر مصر میں یہ ہمارے سینئر لوگوں میں سے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور بڑی بات تو یہ ہے
کہ ہم تقریباً 100 ہندوستانی وہاں پر پڑھ رہے ہوں گے. پورے 100 میں صرف 2 لوگ ایسے تھے جو دارالافتاء المصریہ میں، مصر کے جامعہ ازہر کے جو دارالافتاء ہوتا ہے، جو پورے مصر کا سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر جہاں سے فتویٰ جاری ہوتا ہے، بلکہ دنیا کا بڑا ہے، اس سپریم دارالافتاء اس کو سمجھ لیں، سپریم کورٹ کے برابر مصر کے، اس دارالافتاء میں صرف 2 ہندوستانی تھے، ان میں سے ایک گل محمد صاحب تھے. سبحان اللہ. ہم ان کی قدر کرتے ہیں. یا رسول اللہ ساتھ ہے. اور ایک بات آپ لوگوں کے علم کے لیے میں بتا دوں، میرے آنے سے پہلے میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں، بہت سارے حالات ایسے ہیں. ابھی فی الحال پولیس والے الگ ہماری خیر خواہی کرتے رہتے ہیں، ایجنسیاں الگ لگی رہتی ہیں، سب کے اندر کچھ نہ کچھ کھلبلی رہتی ہے، اور جس علاقے میں جا رہے ہیں وہاں کے کچھ نہ کچھ حاسدین بھی ہوتے ہیں. 2 جماعتیں ہوتی ہیں، 3 جماعتیں ہوتی ہیں، ہر جگہ ہے. تو اپوزیشن کی طرف سے بھی بہت ساری باتیں آنے لگ جاتی ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جہاں پر بھی جاتے ہیں. اور میں نے ڈاکٹر گل محمد اظہری صاحب کے متعلق بھی پچھلے ہفتے، 1 ہفتے سے، ان کو ابھی تک نہیں کہا، ابھی ممبر پر کہہ رہا ہوں، میری بات نہیں ہوئی ان سے. بہت ساری باتیں میرے پاس بھی آئی، لیکن چونکہ میں پرسنلی انہیں جانتا تھا، آج یہاں پر میں وضاحت کر دوں کہ پورے ہندوستان کی سب سے بڑی عظیم شخصیت میرے مرشد حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ، شاید نام جانتے ہوں، بے شک. کون نہیں جانتا، حضرت کی بھی. حضور تاج الشریعہ، وارث علوم اعلیٰ حضرت، جانشین مفتی اعظم ہند، اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے چشم و چراغ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی سب سے بڑی عبقری شخصیت، قاضی القضات فی الہند تھے. وصال ہو گیا 4 سال قبل. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مصر تشریف لائے تھے، میں منتظم تھا، ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں، اور ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں جامعہ ازہر کے تقریباً 27 علماء تھے، اور دیگر جامعہ عین شمس، جامعہ قاہرہ، سب کے ملا کر 60 بڑے بڑے ڈاکٹرز اس میں تھے، علماء. حضور تاج الشریعہ کے استقبال کے لیے جو کانفرنس رکھی گئی تھی، اس کانفرنس میں حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عربی میں بیان کیے تھے 15-20 منٹ تک، اور وہ پورا عربوں کا ماحول تھا. اس دن حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس کانفرنس کی اناؤنسنگ کرنے کے لیے جس کو منتخب کیا گیا تھا، وہ ڈاکٹر گل محمد اظہری صاحب تھے. سبحان اللہ. اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آنے کے وقت آپ نے ہمارا بہت ساتھ دیا تھا. وہاں کے مفتی مصر مفتی علی جمعہ صاحب سے ملاقات کروائی، اور بھی دیگر. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے یہ ہماتن کوشاں رہتے، مجھ سے پرسنلی کئی مرتبہ ملاقاتیں کرتے، اور حضرت کی کتابوں کی چھپوائی کے لیے بہت فکر مند رہتے. اسی لیے بھی میں کشمیر دوڑا آ گیا کہ میرے مرشد کا ایک اور وفادار خادم یہاں پر موجود. سبحان اللہ. اور میں جو باتیں کہہ رہا ہوں شاید ڈاکٹر صاحب بھی اسے اتفاق کرتے ہوں، اور مجھے امید بھی یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا وہ مشن اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق کشمیر کی اس وادی میں پھیلانے کے لیے ڈاکٹر گل محمد صاحب ایک سنگ میل کا کام کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، اور سنیت کو بیدار کریں گے انشاءاللہ. اب میری چند باتیں سن لیں، اس لیے کہ سب سے لاسٹ میں مجھے لائے. میں سوچ رہا تھا شاید سب ٹھنڈا ہو گیا، لیکن پھر شام ہوتے ہوتے پھر گرم نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ. ہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے لگا کہ شاید جلسہ ختم ہوا اور ڈاکٹر صاحب مجھے چائے پلا کر یہیں سے بھیج دیں گے. ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، گفتگو کرنے کے لیے کوئی بھی بہت ساری منزل